بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام کے آیت نمبر 124 ٹو 127 دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے ویسا ہی جیسا کہ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو. اللہ خوب جانتا ہے کس سے اور کیسے اپنی رسالت کا کام لینا ہے. ضرور پہنچے گا انہیں جنہوں نے ایسا جرم کیا ہے. ذلت والا عذاب اللہ کے پاس سے انہیں پہنچے گا اور سخت سزا اس کی طرح، یعنی اس کی وجہ سے انہیں یہ جو سزا پہنچے گی، سخت عذاب پہنچے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ مکر کیا کرتے تھے، مکاری کیا کرتے تھے. آیت نمبر 125. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ بہت خوبصورت آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہتے ہیں، پھر جس کے لیے ارادہ ہو اللہ کا کہ ہدایت دے اسے تو وہ کھول دیتا ہے اس کے ذہن کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے، اور جس کے لیے اس کا ارادہ ہو کہ گمراہی میں پڑے رہنے دے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور بھیچا ہوا، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہو آسمان کی بلندیوں پر. اس طرح اللہ پڑے رہنے دیتا ہے گندگی میں ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ہیں. آیت نمبر 126. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، صاف اور بالکل سیدھا. یقیناً تفصیل سے بیان کی ہم نے آیتیں ان لوگوں کے لیے جنہیں نصیحت حاصل کرنی ہے، جنہیں سدھرنا ہے. آیت نمبر 127. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انہی
کے لیے سلامتی کا گھر ہے. کس کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور اللہ ان کا ولی ہوگا اس لیے کہ وہ ایسے عمل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. انشاءاللہ دیکھتے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنا جائزہ لیں گے. کہیں میں ایسا تو نہیں کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ دیکھے کہ پچھلی آیتوں میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو بستیوں کے یا پھر شہروں کے ملکوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ دنیا دیتے ہیں اور اس میں جو ہے اصل میں ایمان والوں کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. کس طریقے سے کہ وہ اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نواز رہا ہے اور نواز رہا ہے. تو ایک بندے مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اب اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے، ٹھکا رہتا ہے، اپنے ایمان کا صحیح استعمال کرتا ہے، یا پھر دوسروں کے چکا چوند کو دیکھ کر اللہ نہ کرے کہ وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہو جائے اور اللہ کے دین سے ہٹ جائے. نہیں، تو یہ آزمائش ہوتی ہی ہوتی ہے. مطلب ٹھیک ہے ان کو مکر کرنے دو جتنا یہ مکر کرتے ہیں، اور ان کا حال تو ایسا ہے. دیکھیے یہاں پہ وجوہات بتائی جا رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ دینداروں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، دین پر عمل نہیں کرتا ہے، دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. تو وجہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، یہ سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بھی آیت، الحمدللہ آپ کے پاس آئی، میرے پاس آئی، کتنے لوگوں کے پاس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے. کہیں آپ ایسا تو نہیں کہتی کہ آپ کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو نہیں بابا یہ میرے لیے امپاسبل ہے، میں تو ایسا مان ہی نہیں سکتی ہوں، یہ تو میرے کلچر میں نہیں ہے، باپ دادا کے مزاج میں نہیں ہے، میرے گھر والے نہیں مانیں گے، ایسا ہے ویسا ہے. اگر آپ بھی ایسا سوچتی ہے تو بڑی بدبختی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی حال ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جو اللہ کی آیتیں آئی ہیں. کب تک نہیں مانیں گے؟ حتی نؤتی مثل ما اوتی رسولہم. ارے اتنی بڑی ڈیمانڈ، اتنی بڑی ڈیمانڈ کہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ رسولوں کو جو دیا گیا وہ ہمیں بھی دے دیا جائے، تب جا کے ہم مانیں گے. مطلب رسولوں پر وحی آتی تھی، ہم پر بھی وحی آئے، نعوذ باللہ. رسولوں کو جو ہے اتنا پروٹوکول ملتا تھا کہ فرشتے ان سے بات کرتے تھے، کسی کسی رسول سے اللہ نے بات کیا ہے تو اللہ ہم سے آ کے بات کریں، رسول جو ہے وہ ہم ہمارے پاس آئے، رسول ہم سے بات کریں تو ہی ہم اس آیت کو مانیں گے. بتائیے ذرا کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ تو آزمائش ہو گئی نا، یہ تو آزمائش ہو گئی. اسی طریقے سے دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل ایک میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ کوئی انسان کسی ملک میں جاتا ہے، کسی کنٹری میں جاتا ہے تو اس کے رولز کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے نا. کچھ کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں نا ملک کے کہ جو کمپلسری سب کو ماننا ہی ماننا ہے. فار ایگزامپل سگنل کے رول وغیرہ آپ لے لیں، آپ کسی کنٹری میں جائیں اور وہاں پہ سگنل دیا جا رہا ہے بھائی اسٹاپ ہو جاؤ، اپنی گاڑی کو روک لو، آپ بولیں گے نہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں چلا جاؤں، میں تو اس ملک کے اس شہر کے رول کو نہیں مانوں گا. آپ کو دھکے دے کے نکال دیا جائے گا وہاں سے. نہیں ماننا ہے جاؤ بھائی، تم اپنے ملک میں جاؤ، وہاں تمہیں جو منمانی کرنی ہے کرو، یہاں پہ منمانی نہیں چلے گی. بس یہی چیز سوچ لیں. یہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی منمانی کے لیے نہیں بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے اللہ کے حکم سے. سورہ نساء میں ان ڈیٹیل ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی بتاتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ رسولوں کو جو دیا گیا پہلے ہمیں بھی دیا جائے. دیکھیے ذرا ہر بندہ اگر اس بات کو سوچے نا کہ جس انسان کو اس دنیا میں بھائی بہت پروٹوکول چاہیے، بہت اعجاز چاہیے اور آخرت میں کچھ نہیں چاہیے تو جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں پر تمہیں سب کچھ دے دلا کے جو ہے رخصت کر دیں گے. اور جو انسان آخرت کا پروٹوکول چاہتا ہے، آخرت میں سب کچھ چاہتا ہے تو وہ ان باتوں میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑتا ہے.
بولتا نہیں جو میرے پاس آ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کی سنت ہے، میں اس کو فالو کروں گا. وہ ایسے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز نہیں رکھتا ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دیکھیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کسی تک پہنچائیں اور نعوذ باللہ وہ آپ کے سامنے یہ ڈیمانڈ کرے، او ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا، جاؤ، وہ جب تک آ کے میرے سامنے نہیں کہیں گے میں نہیں مانوں گا. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ امپاسبل. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور اللہ تو خوب جانتا ہے حیث یجعل رسالہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس سے اور کیسے اپنی رسالت کا کام لینا ہے. دیٹس اٹ، ختم بات. اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے، کس کو اللہ کے دین کا کام لینا ہے. اگر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے چوز کیا تو یہ میری اور آپ کی چوائس نہیں ہے. دنیا کے کام کے لیے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو بھی آپ کے سامنے چوائس ہے آپ چوز کر لیں. آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے، اٹس یور چوائس. آپ جو چاہے وہ چوائس لے سکتی ہیں آپ. لیکن دین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکشن ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں بہتر جانتا ہوں کس سے دین کا کام لینا ہے، کس سے نہیں لینا ہے. دیکھیے اگر آپ کسی کے لیے تڑپتی نا، ہائے وہ بڑا اچھا ہے، وہ دین کا کام بڑا اچھا کرے گا، مت سوچیے ایسا کبھی بھی. بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں جس کے اندر تھوڑا بھی خیر دیکھوں گا، کہ یہ بندہ جب میرے راستے میں آئے گا تو لوگوں میں شر، برائی اور بے حیائی کو نہیں عام کرے گا، بلکہ یہ خیر ہی خیر جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کرے گا. ان لوگوں کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں. اور جن کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، میں جس بندے کے اندر تھوڑی بہت بھی خیر اچھائی دیکھوں گا میں اس کو چن لوں گا. اللہ تعالیٰ بول رہے ضرور پہنچے گا انہیں جنہوں نے ایسا جرم کیا ہے، جنہوں نے ایسے گناہ کیے ہیں. کیا پہنچے گا؟ صغار عند اللہ. بہت بڑی بات ہے، دیکھیں ذلت والا عذاب اللہ کے پاس سے پہنچے گا. سوچیے دنیا میں بھی پہنچے گا اور آخرت میں. کوئی یہ نہ سوچے کہ آخرت کی بات چل رہی، نہیں. کیوں بھائی؟ اچھا کس طریقے سے؟ اصغار دیکھیے کہ چھوٹے سے چھوٹا بندہ جب ہوتا ہے، ذلیل سے ذلیل انسان کو صغار کہا جاتا ہے. بالکل ذلت، حد نہیں ہے ذلت کی، ایسا صغار. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے پاس سے اس کو ضرور ذلت والا عذاب پہنچے گا، وعذاب شدید، اور سخت عذاب پہنچے گا. کیوں اللہ کو اتنا غصہ؟ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ یہ ایسی ایسی مکاریاں کیا کرتے تھے، ایسے ایسے مکر و فریب دین کے راستے میں کیا کرتے تھے. خود نہیں آتے ہیں. کوئی اگر اس راستے میں اگر چل پڑا ہے، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جدوجہد سے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سماج کے سامنے جو ہے وہ برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ایسی باتیں اس کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کریں. اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، میں ان کو دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور آخرت میں بھی ذلیل کروں گا. دنیا میں کیسی ذلت ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو سب سے بڑا عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں یہ ہے کہ مواقع نیکی کے ملتے کرتا نہیں ہے بندہ. ہر چیز کی سہولت ہے، اس کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. اللہ نعمتیں دے رہا ہے، شکر کسی کا کرتا ہے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے جو بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے کہ آیت نمبر 125 میں آپ کو اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ یقین کریے اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ میں کہاں فٹ بیٹھتی ہوں، میں اس آیت میں کہاں آ رہی ہوں، میرے لیے اس میں کیا میسج ہے. کوشش کرے ہر آیت کو اپنے اوپر لے کے سوچیں. حال آج مسلمانوں کا کیا ہے، آیت دوسروں پر ڈھکیل دیتا ہے اور اپنے لیے کوئی میسج اس طریقے سے وہ قرآن سے نہیں لے پاتا ہے. اتنی خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 125 میں فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سبحان اللہ. ہدایت کس کو دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پھر سوچ لو، دو شخص کا یہاں پہ کمپیریزن چل رہا ہے. ایسا شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہدایت کا ارادہ کر لیتے ہیں، اوکے، تو کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو. یا سینے سے مراد کیا ہے؟ آپ بولو کہ ارے بھائی ہمارا سینہ تنگ تھوڑی ہے، ہمارا سینہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے. نہیں، اس کے ذہن کی کھڑکی کو کھول دیتے ہیں، اس کو اور زیادہ انٹیلیجنٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے. دیکھیں ذرا، اور کس کے لیے؟ ایسے نہیں ہے کہ بیکار دنیا کے کاموں کے لیے، نہیں، للاسلامی،
اسلام کے لیے، اتنے خوبصورت دین کے لیے اس کے سینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. دیکھیے پوری صورت ہے کہ الم نشرح لک صدرک. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے نہیں کھولا آپ کا سینہ؟ دیکھیے وہاں پر بھی. اب دیکھیے پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی مجھے کیسے پتا چلے؟ دیکھیے اس کا دار و مدار آپ کچھ چیزوں پر آپ لے سکتے ہو. کس طریقے سے آپ ٹٹولو گے اپنے آپ کو کہ یہ دو شخص یہاں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے میرے لیے اس میں سے کہاں سے میسج لوں میں، یا میں اپنے آپ کو ان دو شخصیتوں میں کہاں فٹ کروں؟ تو پہلے جو شخص کی بات چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، ابھی دیا نہیں اللہ نے ہدایت، بس اللہ کا ارادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ہدایت لکھ دی ہے تو اس کے لیے اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے. اتنی پیاری بات ہے. مجھے تو پتہ نہیں کہ میں اس آیت کا حق ادا کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں، یا آپ کو میں سمجھا پاؤں کہ نہیں سمجھا پاؤں. جس طریقے سے میں اس کو سمجھ رہی ہوں بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پہلی بات یہ کہ جب بندے کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام کے لیے کھلتا ہے تو اس کو صرف اور صرف آخرت کی فکر لگ جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگا دیتا ہے. اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے بھلے میں دنیا میں کام کر رہا ہوں لیکن اس سے میرا رب راضی ہو جائے اور میری آخرت سنور جائے. دیٹ مینس کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد آخرت حاصل کرنا بنا لیتا ہے. اپنے ایم کو ایمبیشن بنا لیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف آخرت سنوارنا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہم راستے پر چل رہے ہیں، دنیا میں انسان ایک دفعہ چلا گیا دنیا سے، there is no return and there is no U-turn. کوئی بھی یو ٹرن نہیں ہے کہ مر گیا انسان تو چلو بھائی یو ٹرن ہے یا کچھ ریٹرن ہے، واپس آنے کے بعد اچھے اچھے کام کر لیں. نہیں، یہ حسرتیں تو مرنے کے بعد جہنمیوں کو ہوگی. یس ڈیفینیٹلی. تو آخرت کی فکر بندہ کرنے لگتا ہے اور اس کو یہ فکر نہیں ہوتی ہائے میرے بچے کا فیوچر، ہائے میرے بچے کا ایجوکیشن، ہائے میرے بچوں کی شادی کیسی ہوگی، میں نے تو ابھی تک گھر نہیں بنایا، میرے پاس تو بنگلہ نہیں ہے، 2 ویلر نہیں ہے، 4 ویلر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مین نہیں ہے میرے پاس، یا کوئی بھی ایسا دنیاوی عیش و آرام کی چیز نہیں. اس کو کوئی فکر نہیں. اس کا رب جس حال میں اس کو رکھے خوش خوش ایچ ان ایوری کنڈیشن میں از ویری سیٹسفائڈ، بہت اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ دنیا سے ایک دم بے نیاز ہو جاتا ہے. اچھا بے نیاز ہوتا ہے ان دا سینس یہ نہیں ہے، مطلب آپ یہ نہ سوچے کہ اچھا سنیاس لے کے وہ کہیں جو جنگل میں چلا جاتا ہے. نہیں، بالکل نہیں. اس کو دنیا میں کچھ ایسی چیزیں جس کی خواہشات اس نے کی تھی، جس کی خواہشات اس کے دل میں تھی، نہیں بھی ملا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں بھائی، نہیں ملا تو نہیں ملا، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کچھ بہتری ہوگی، میرے رب نے کچھ بہتری میرے لیے لکھا ہوگا. یہ الفاظ اس کے زبان سے آتے ہیں. بڑا مطمئن ہوتا ہے اپنے آپ میں جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، خود پر اللہ کا رنگ چڑھا لیتا ہے. ایسے وقت واہ جب وہ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے اللہ کا رنگ، دین آن دیٹ ٹائم کہ وہ بہت سیٹسفائڈ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، خوش اور خرم ایک دم بالکل. کچھ ملا تو بھی ٹھیک، نہیں ملا تو بھی ٹھیک. نہ اس کو پاسٹ کا غم ہے، نہ فیوچر کا کوئی خوف ہے، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیا. آپ بولو کہ ارے میں تو یہ سب کرتی ہوں، مجھے تو اس کا فیل ہوتا ہے. پھر اور چلیے بھائی ایک اور جو ہے وہ چیک لسٹ آپ کو اور میرے لیے کہ کیسے میں چیک کروں کہ میرا سینہ دین اسلام کے لیے اللہ نے کھولا ہے یا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے وہ ہدایت کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے نہیں. تو ایک سمپل سی بات لکھ لیں کہیں پر بھی، ایسا شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، بس اس بات کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو جانچ لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں کیا میرا سینہ دین اسلام کے لیے اللہ نے کھولا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو نیکی کرنا کیسا لگتا ہے.
نیکی کرنا اچھا لگتا ہے یا نیکی کرنا مشکل لگتا ہے؟ دیکھیے اچھا تو سب کو لگتا ہے، اس نیکی کرنا برا کسی کو نہیں لگتا ہے، لیکن مشکل بہت لگتا ہے لوگوں کو نیکی کرنا. نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، نہیں میں وہ نہیں کر سکتی، نہیں بابا یہ تو میرے مزاج کے خلاف ہے، ایسا نہیں، میرے شوہر ناراض ہو جائیں گے، نہیں بھائی میرے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، لوگ مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے. جبکہ وہ اللہ کی رضا کا کام کر رہا ہے، اور لوگوں کے ڈر سے اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر کہیں کا نہیں رہا وہ. ٹھیک ہے، تو اس بات کی روشنی میں چیک کروں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ نیکی کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے مواقع بھی آپ کھو دیتی ہیں، گوا دیتی ہیں، یا پھر اس پر عمل کرتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بالکل برعکس ایک دوسرا کیریکٹر، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. اس کے برعکس، اور جس کے لیے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، یا پھر جو شخص گمراہی میں پڑے رہتا ہے اور اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کو گمراہی میں ہی بھٹکے رہنے دے، گمراہی میں پڑے ہی رہنے دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ اور ایک دم بہت زیادہ بھیچا ہوا، جیسے کہ وہ چڑھ رہا ہو آسمان کی بلندیوں کی طرف. یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو میں ایک دم آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں، ایسے لوگ جو نیکی کرنا ان کے لیے مشکل لگتا ہے، تو ان کا سینہ دین اسلام کے لیے نہیں کھلتا ہے، کیونکہ وہ ارادہ نہیں ہے، تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا جاؤ. اب دیکھیے کہ ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں جیسے کیلسٹرول ان کا بڑھ جاتا ہے. سینہ تنگ ہوتا ہے انسان کا کب؟ جب اس کا کیلسٹرول جو بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرجن، اور زیادہ اس کا دل بھیچنے لگتا ہے، اور زیادہ وہ اپنے آپ کو تنگ محسوس کرتا ہے، سینے میں تنگی محسوس کرتا ہے. یہ ہو گیا کہ بھئی کیلسٹرول کے ساتھ ساتھ اس کا بی پی بھی بڑھنے لگا. اور اس کی ظاہری صورت کیا ہے؟ اس کی ظاہری صورت یہ ہے کہ ان کو جو ہے نیکی کرنا ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، بلندی پر چڑھ رہے ہیں. دیکھیے جب ہم اونچائی پر چڑھتے ہیں نا، کسی بھی اونچائی پہ چڑھنے کے اس عمل کو آپ یاد کر لیں. آپ کبھی آپ ایون دیکھیے کامن چیز اگر بتاؤں، سیڑھیاں ہم چڑھتے ہیں آسمان تک تو کوئی نہیں چڑھ سکتا ہے، خیر سیڑھیاں ہم چڑھتے ہیں، یا ہمارا کوئی پہاڑی سفر ہم نے اگر پیدل کیا ہو تو آپ اس کو محسوس کر سکتی ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کو اونچائی کی طرف چڑھنا. تو ایسے شخصیت جو ایسی ہوتی ہے جن کو نیکی کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اللہ بولتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ظاہری صورت ہے ان لوگوں کی جن کا سینہ بھیجا ہوا رہتا ہے، دین اسلام قبول نہیں کرتے ہیں. تو وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو نیکی کرا بھی لے تو ان کو ایسا لگتا ہے نہیں بھائی بہت جو ہے وہ ہم یہ چڑھائی نہیں چڑھ سکتے. ان کو نیکی کرنا ایسا لگتا ہے پہاڑ چڑھنے جیسا. سمجھے آپ؟ بڑا مشکل لگتا ہے. یعنی اللہ نے بس ایک اگزامپل دیا ہے کہ آدمی جب اونچائی پہ چڑھتا ہے تو مشکل لگتا ہے نا. اسی طریقے سے ایسے لوگ جن کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کو نیکی کرنا بڑے مشکل لگتا ہے. ایسے کیریکٹر کے لوگ دیکھیے آپ کی زندگی میں بہت آئیں گے، بہت آئیں گے. اتنے ان کو مواقع ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ساری اچھی ہے، ساری سہولتیں ان کے پاس ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے، کچھ حاصل کرے، اس کے باوجود وہ نہیں آتے ہیں. دیٹ مینس ان کا سینہ بہت تنگ ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر آیت کے آخری حصے میں كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح اللہ پڑے رہنے دیتا ہے گندگی میں ان لوگوں کے جو نہیں مانتے ہیں. کس گندگی میں؟ ان کے تنگ سینے کی گندگی میں، ان کے جو ہے وہ بیکار کے کاموں میں، ان کے گناہوں کے کاموں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی گندگی میں ان کو پڑے رہنے دیتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کہ ایمان نہیں لاتے ہیں، بات کو مانتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یوں ہی پڑے رہنے دیتے ہیں. جاؤ تم نے جو ہے وہ پسند نہیں کیا، کوئی بات نہیں، مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ آؤ میرے راستے میں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ صلی اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے انسان کو، کیا وجہ ہے کیوں انسان نہیں آتا ہے، جبکہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا بالکل سیدھا. یہ گناہوں کی گندگی پر جو ہے وہ یہ گناہوں کی گندگی پر جانا پسند کر رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ تو اتنا سیدھا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا صاف ستھرا ہے.
یقین کریے کہ جو بندہ دین اسلام پر چلتا ہے نا بہت سیٹسفائیڈ رہتا ہے. بیکار کی کوئی چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہوتی، بیکار کے کام اس کی زندگی میں نہیں ہوتے. ہی از ویری سیٹسفائیڈ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قرآن والی زندگی عطا کرے، آپ بھی اس کی لذت کو محسوس کریں، آپ اس کی جو ہے وہ حوالت یعنی کہ اس کی مٹھاس کو آپ جو ہے وہ محسوس کریں کہ کس طریقے سے مٹھاس زندگی میں آ جاتی ہے. اور یہ یقین کریے کہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً تفصیل سے بیان کی ہم نے آیتیں ان لوگوں کے لیے جنہیں سدھرنا ہے. الحمدللہ. کیوں ہم اتنی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ میں کریکشن کرنا چاہتی ہوں اپنا. آپ کیوں سن رہی ہیں؟ کیونکہ آپ اپنا کریکشن کر رہے ہیں یا آپ کا میرا ذکر ہے. ہر وہ شخص جو اپنا کریکشن کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ 126 سے بتا رہے ہیں کہ جو کریکشن کرنا چاہتا ہے میرے اس کتاب کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ملے گا کیا اسے؟ بغیر فائدے کے تو انسان کام نہیں کرتا ہے. اس کو ملے گا کیا؟ لہو دار السلام. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا ولی ہوگا اس لیے کہ وہ سب ایسے عمل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. خوبصورت انجام، ویری بیوٹیفل. اتنا خوبصورت انجام کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم چلو میرے راستے پہ، اپنے سینے کو تنگ مت کرو، نیکی کرو. اللہ اکبر. دیکھیے دارالسلام کی بات آئی ہے. دارالسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ سلامتی والا گھر. جنت کے ایک نام میں سے ایک یہ بھی ایک جنت کا نام ہے، ایک جنت ہے یہ. آپ اگر چاہتی ہیں دنیا میں اپنے گھر کو دارالسلام بنانا چاہتی ہیں تو اپنے گھر والوں کے سینے کو جو آپ نے دنیاوی معاملات سے تنگ کر رکھا ہے وہ چھوڑ دیں، ان کو فری چھوڑ دیں. نہ تنگ کریں اپنے گھر والوں کا سینہ رسومات میں ڈال کر، بیکار کے کاموں میں ڈال کر، دنیاوی جھمیلوں میں پھنسا کر، بلکہ ان کو جو سمجھائیں کہ آپ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئیں. اگر کوئی نہیں آتا ہے تو دیٹ مینس اللہ کی آیت کے مطابق اس کا دل بہت تنگ ہے. اپنے اوپر کروڑوں روپے لگا دے گا سجنے کو، سنورنے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، کھانے کو، دکھ کے آتا ہے نا وہ. اللہ کے راستے میں 1 روپیہ لگانے کو بھی سینہ تنگ ہوتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سارے پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو ٹٹولیں. دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھائیں، میں ٹٹولوں، آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں. کیا چیز ہے جو آج دین اسلام یا اللہ کے حکم کے اور میرے بیچ میں آ رہی ہے کہ میں نیکی نہیں کر پا رہی ہوں، میں عمل نہیں کر پا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہیں اس کا فائدہ دارالسلام ملے گا. اور دیکھیے کہ جو لوگ کیوں ان کو ملا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ گے، چونکہ دنیا میں تم نے مجھے ولی بنایا، کسی اور کو اپنا ولی اولیاء نہیں بنایا، تو آخرت میں بھی میں تمہارا ولی ہی رہوں گا، اس لیے کہ وہ عمل کیا کرتے تھے ان کے عمل کی وجہ سے. اچھا کون سا کام؟ دیکھیے کون سے کام کے بعد ہمیں یہ خوشخبری ملے گی، اور سب سے بڑا کام استقامت ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر لیا تو بالکل اسٹیبل ہو جائے، بالکل ایک دم جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. ایسا کھڑے ہوں آپ، ایسا عمل کرنا شروع کریں کہ کوئی بھی آ جائے آپ کے اور اللہ کے راستے کے بیچ میں، وہ آپ کو ہلا نہ سکے، وہ آپ کو ہٹا نہ سکے. یس ڈیفینیٹلی یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے آپ کو. شرط کیا ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں محبت ہو، قربانی ہو، مشقت ہو اور ایثار ہو. ایک جذبہ ہو آپ کے اندر کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. آپ بڑی محبت سے اللہ کے دین کا کام کر رہی ہیں. آپ نے قربانیاں بھی بہت دے دی، نیند کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، گھر کے کام کی قربانی آپ نے دی. کچھ بھی آپ دے سکتے. قربانی صرف بکرے کی نہیں ہوتی ہے، قربانی صرف اونٹ کی نہیں ہوتی ہے. قربانی ہر وہ چیز آپ نے چھوڑ دیا جو آپ کو یعنی کہ چھوڑ دیا اس لیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی قربت کو حاصل کر لوں. لیکن اس قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جو ہے وہ آپ کو اللہ کی ہدایت پانے کے لیے آپ کو مشقت بہت کرنی پڑے گی، اسٹرگل بہت کرنا پڑے گا. اور اسٹرگل میں آپ کے اور اللہ کے بیچ میں جو لوگ آتے ہیں ان سب کو آپ کو جو ہے وہ ہٹانا پڑے گا.
یہ تمام چیزیں جب آپ کے اندر آئیں گی تو یس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دارالسلام عطا کریں گے. دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی مجھے دارالسلام عطا کر آخرت میں بھی. دیکھیے جب ایسے کیریکٹر کا انسان ہر گھر میں ہوگا تو اس گھر کا ماحول کتنا خوبصورت ہو جائے گا. سوچیے سبحان اللہ. اپنے گھر کو دارالسلام بنائیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کریں. گھر کی ڈور آپ کے ہاتھ میں تو آپ جیسا چاہیں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اور کیا ہی اچھا ہے کہ اللہ کی محبت میں سارے گھر والے کام کریں. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے عنایت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.